السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، انسان کی زندگی کب بدل جائے کسی کو معلوم نہیں، اور زندگی بدل جانے میں ایک ایسا احساس باقی رہ جاتا ہے جو یا تو اس انسان کو سکون دے دیتا ہے یا ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بابری مسجد کے گرانے والے شر پسند ہندوؤں میں آگے تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص ہندو سے مسلمان ہو گیا اور بابری مسجد کو شہید کرنے کے دکھ میں جگہ جگہ مسجدیں بنواتا رہا۔ اس کی دلچسپ حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، 6 دسمبر 1992 پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ دن تھا۔ اس دن مغل بادشاہ بابر کے دور میں تعمیر کی گئی قدیم اور مشہور و معروف مسجد بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ مسجد ہندو مسلم تنازع کا شکار بنی کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کا ماننا یہ تھا کہ اس مسجد کو ہندوؤں کے رام مندر کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس اشتعال انگیزی کا مقابلہ مسلمانوں نے خود کرنے کی کوشش کی کیونکہ حکومتی انتظامیہ کی طرف سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، اور اسی کو لے کر بھارت میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے جس میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کئی مسلمانوں کو خاندانوں سمیت زندہ جلا دیا گیا۔ دوستو، 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد گرانے والوں میں ایک بلبیر سنگھ بھی تھا جس نے بڑے ہی جاہو جلال اور جذباتی انداز میں نعرے بازی کرتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور جب یہ شخص بابری مسجد کو شہید کر کے اپنے محلے میں واپس پہنچا تو لوگوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا، یہاں تک کہ اس کو ہار پہنائے گئے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ بلبیر سنگھ کو لگ رہا تھا کہ یہ رونق اور شہرت اب اس کے آگے ہمیشہ بنی رہے گی، اور محلے والوں کی شاوا اور مبارکباد وصول کرنے کے بعد جب بلبیر سنگھ اپنے گھر پہنچا تو گھر میں اس کو اس کی امید کے الٹ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کے گھر والوں نے نہ صرف اس کی اس حرکت کی مذمت کی بلکہ اس سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے گھر والے بلبیر سنگھ کے ہاتھوں مسجد کی شہادت کو لے کر بہت تکلیف اور دکھ میں تھے۔ بلبیر سنگھ کو اپنے گھر والوں کا رویہ اس حد تک دل کو لگا کہ وہ اپنی حرکت پر خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا۔ اس کے بقول اس کو ایک ایسا احساس ہونے لگا مانو جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو رہی ہے، جیسے کچھ باقی نہ رہا ہو۔ بلبیر سنگھ نے اپنی حرکت پر شرمندگی کو اس حد تک خود پہ سوار کر لیا کہ بیمار رہنے لگا۔ بلبیر سنگھ سکون کی تلاش میں واپس ان لوگوں کے درمیان جاتا جنہوں نے اس کو اس کام پر شاباشی دی اور خوب سراہا تھا، لیکن اب وہ اس کو منہ تک نہیں لگا رہے تھے۔ بلبیر کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اس سارے کام میں استعمال ہو گیا ہو۔ ایک آخری راستے کے طور پر بلبیر سنگھ نے اتر پردیش کے شہر مظفر نگر کے مشہور مولانا کلیم صدیقی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو اپنی بے چین کیفیت کے بارے میں بتایا۔ حقیقت میں بلبیر سنگھ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنے کیے پر سخت شرمندگی کی کیفیت سے گزر رہا تھا، لیکن یہ بات وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے بلبیر سنگھ کی مکمل بات کو خاموشی سے سنا اور پھر بلبیر سنگھ کو قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے پوری صورتحال سے روشناس کروایا، جن کو سن کر بلبیر کی آنکھوں میں آنسو ایسے آئے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بلبیر کو بھی اپنے اندر شرمندگی کے احساس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والے کی ضرورت تھی، اور اسی نشست میں بلبیر سنگھ نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا اسلامی نام محمد عامر رکھ لیا۔
اب بابری مسجد کو شہید کر کے خوش ہونے والا بلبیر سنگھ کلمہ حق پڑھ کر محمد عامر بن چکا تھا۔ محمد عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بابری مسجد شہید کرنے کے بدلے پورے بھارت میں 100 مساجد کی تعمیر کرے گا، اور انہوں نے 1994 میں پہلی مسجد مدینہ ہریانہ میں تعمیر کر کے اس نیک کام کا آغاز کیا اور 26 سال میں 26 مساجد تعمیر کروائیں۔ مزید مسجدوں کی تعمیر جاری تھی کہ جولائی 2021 میں محمد عامر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد عامر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔